میرے دوست نے موبائل لیا، اصل قیمت 3500 روپے ہے، جبکہ اقساط میں 45,000 کا ملا ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ اگر آپ آلو خریدتے ہیں 1 کلو تو وہ 30 روپے کا ہے، اور اگر 5 کلو آپ خریدتے ہیں تو وہ 120 روپے کا ملے گا، یعنی آپ کو آسانی ہوگی، اس لیے رعایت ہوئی ہے۔ اس طرح موبائل لیتے ہوئے دکاندار نے آسانی دی ہے تو اس میں قباحت نہیں۔ مزید اگر طے شدہ عرصے میں اقساط میں رقم پوری نہیں کرتا تو مزید تاخیر کے چارجز سود ہوں گے۔ عزیز بھائیو، بہت توجہ سے سنیے گا، آسان سا مسئلہ ہے، فائدہ بڑا ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ یہ جو بھائی نے آخر میں لکھا ہے نا، میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ چیز تھی 3500 روپے کی اور قسطوں کی وجہ سے ہو گئی 4500 کی، 45,000 کی، 35,000 کی تھی اور قسطوں کی وجہ سے کتنی ہو گئی؟ 45,000 کی قسطیں طے ہو گئیں۔ اگر قسطیں جو طے ہوئی ہیں ان طے شدہ قسطوں میں یہ 45,000 روپیہ ادا نہیں ہوتا، لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیٹ ہونے کی وجہ سے اگر پیسے بڑھائیں گے تو وہ سود ہوگا، یہ کہا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ اور اگر ہم 45,000 پر قسطوں کے وقت پر ادا نہ ہونے سے بھی پیسے زیادہ نہ کریں، 45 ہی لیں لیٹ ہونے پر بھی، تو یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کے لوگ جو قسطوں کے کاروبار کے جواز کے فتوے دیتے ہیں، توجہ سے، وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ 35,000 والی چیز 45,000 کی اگر قسطوں میں پیسے پورے ادا نہ ہوئے مقررہ قسطوں میں تو 46 نہیں ہونا، وہ 45 ہی رہنا ہے، تو یہ حلال ہے۔ اگر 46 ہو جائے مدت بڑھنے کی وجہ سے تو وہ سود ہوگا، یہ سارے متفق ہیں اس پر۔ سوال یہ ہے کہ وہ سود کیوں ہوگا جو 45 کے بعد 46 ہوا ہے مدت بڑھنے کی وجہ سے، وہ سود کیوں ہے؟ کیوں سود ہے وہ؟ اس لیے سود ہے کہ مدت بڑھنے کی وجہ سے کیا بڑھائے ہیں؟ پیسے بڑھائے ہیں، اس لیے سود ہے۔ اس کو سارے سود مانتے ہیں۔ اور جو پہلے دن 35,000 سے 45,000 ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ وہ بھی مدت کی وجہ سے بڑھا ہے۔ تو جو بعد میں مدت بڑھنے کی وجہ سے پیسے بڑھ جائیں تو وہ سب سود مانتے ہیں۔ جو پہلے دن مدت بڑھنے کی وجہ سے پیسے بڑھے ہیں وہ سود کیوں نہیں؟ وہ سود کیوں نہیں؟ فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ اس سے بھی آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ سے 1,000 روپیہ قرض لیا ہے، 1,000 روپیہ قرض لیا ہے، میں نے وہ 1,000 روپیہ 3 مہینوں میں آپ کو واپس کرنا ہے قسطوں میں۔ 1,000 روپیہ 3 مہینوں کی قسطوں میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے۔ اگر میں وہ 1,000 روپیہ 120 واپس کروں، 1,020 روپے، تو وہ کیا ہوگا؟ کیوں؟ مدت بڑھنے کی وجہ سے میں نے 1,000 سے اوپر آپ کو واپس کیے ہیں پیسے، مدت کی وجہ سے پیسے دیے ہیں آپ کو میں نے۔ جب یہ سود ہے تو جو 35,000 کی چیز میں نے آپ سے لی ہے اور قسطوں پر میں آپ کو 45,000 دے رہا ہوں، وہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے، اب اصلی بات میں آپ کو اصلی دلیل بتانے لگا ہوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے، یہ کوئی مولوی نہیں بتائے گا آپ کو، پیارے پیغمبر نے اپنی وحی والی زبان سے اس کاروبار کو سود کہا ہے جب قسطوں کی وجہ سے، ادھار کی وجہ سے اصل قیمت سے چیز کی قیمت زیادہ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سود۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ سود ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داود کتاب البیوع میں، اور مصنف عبد الرزاق کی 4 جلد میں حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں جلیل قدر صحابہ ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ سود ہے۔ قسطوں کی وجہ سے، ادھار کی وجہ سے جب پیسے
اصل قیمت سے زیادہ ہو جائیں تو کیا ہے؟ سود ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی ان 2 صحابہ کی رائے کے خلاف فتویٰ دینے والا یا رائے رکھنے والا نہیں تھا دنیا میں۔ اگر کوئی مجھے عالم قسطوں کے جواز کا فتویٰ دینے والا پیارے پیغمبر کے سارے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام بتا دے، ایک صحابی کا نام کہ اس نے کہا ہے یہ کاروبار جائز ہے، سود نہیں ہے، تو منہ مانگا انعام دوں گا، آپ سب کو گواہ بنا رہا ہوں۔ ایک صحابی بھی نہیں، اللہ کی قسم سارے صحابہ کا اجماع سکوتی ہے اس بات پر کہ یہ کاروبار سود ہے۔ اب رسول اللہ اس کو سود کہہ رہے ہیں، سارے صحابہ اس کے سود ہونے پر متفق ہیں، تو میں کہہ دوں یہ حلال ہے، اب میرے کہنے سے وہ حلال ہو جائے گا؟ رسول اللہ کی بات غلط ہو جائے گی، صحابہ کا اجماع غلط ہو جائے گا، اور میری 14ویں صدی کے مولوی کی بات وہ دین بن جائے گا؟ یار دین میرے اوپر نازل ہوا یا امام الانبیاء پر اترا ہے؟ میں اللہ کے فضل سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ایک طرف رسول اللہ کی بات ہو، کس کی بات ہو؟ رسول اللہ کی، دوسری طرف ساری مسلمان امت کے مولویوں کی بات ہو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ساری دنیا کے مولویوں کی بات جوتی کی نوک پہ رکھ کے اڑا دوں گا، محمد الرسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ساری دنیا کے مولوی غلط ہو سکتے ہیں، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ ایمان ہے ایک مسلمان کا، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے یار، رسول اللہ کی بات کو اٹھا کے کھڈے لین لگا دیا، اور مفتی صاحب کی بات کو ہم نے دین بنا کر اس کو حلال کر لیا۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہودی عیسائی بھی یہی کرتے تھے، اللہ نے حرام کیا ہوتا تھا، یہودی کہتے تھے مولوی ان کے یہ کیا ہے؟ حلال۔ تو عوام کیا مان لیتی تھی؟ حلال۔ اللہ نے کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا، ان کی عبادت کر ڈالی ہے، تو وہی کام ہم کر رہے ہیں، ان کو رب بنا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی بات کھڈے لین، سارے صحابہ کا اجماع کھڈے لین، مولوی کی بات صحیح ہو گئی یار۔ یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے یہ معاملہ بندے کو، بڑا خطرناک معاملہ ہے، بچ جائیں سے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں میرے بھائیوں، ذہن میں رکھیں، آپ قسطوں پر دیں لیکن دیں اتنے کی جتنی نقد مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے، تو اللہ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا۔ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ نیکی کا کام ہے۔ قسطوں کی وجہ سے 1 روپیہ بھی اصل قیمت سے زیادہ مت کریں تو ثواب ملے گا آپ کو قسطوں پر دینے سے، لیکن اگر آپ قسطوں کی وجہ سے اصل مارکیٹ کی قیمت سے 1 روپیہ بھی زیادہ لیں گے تو سود ہوگا، اور اگر اس کو آپ حلال سمجھ لیں گے میرے کہنے پر، تو آپ نے مجھے رب بنا دیا اور اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنا دیا، اور شرک ہو گیا آپ کا، پھر شرک ہو گیا تو ہر شے برباد ہو جائے گی۔